اب آگے پڑھتے ہیں انشاءاللہ آیت نمبر 73 کی طرف۔ فَقُلْنَا، پس کہا ہم نے، اضربوہ، مارو اسے، ببعضہا، ساتھ اس کے بعض حصے کے، کذالک، اسی طرح، یحیی، زندہ کرے گا، اللہ الموتیٰ، مردوں کو، ویریکم، اور وہ دکھاتا ہے تمہیں، آیاتہ، اپنی نشانیاں، لعلکم، تاکہ تم، تعقلون، تم عقل سے کام لو۔ چنانچہ ہم نے کہا کہ اس مقتول کو اس گائے کے ایک حصے سے مارو۔ اس طرح اللہ مردوں کو کیا کرتا ہے؟ زندہ کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور دکھاتا ہے کسے؟ انسانوں کو یہ نشانیاں، تاکہ وہ کیا کریں؟ عقل سے کام لیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے قتل کے معاملے کو واضح کرنے کے لیے جو آرڈر دیا تھا کہ گائے ذبح کرو، اور اس کا ایک جو ہے نا باڈی پارٹ، ایک عضو جو ہے مقتول کو لگاؤ، یہ عضو جسم کے کس حصے کا تھا، اور اگر کسی نے، اگر اس کے بتانے میں کوئی دینی یا دنیاوی فائدہ ہوتا، مطلب سپوز کہ یہ باڈی پارٹ کون سا تھا جو مارا گیا اس مقتول کو، اگر اس سے دنیا جہان کے لوگوں کو، مسلمانوں کو یا امت کو پتہ چلتا کہ اس میں کیا دینی لحاظ سے فائدہ ہے یا دنیاوی لحاظ سے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور بتا دیتے، لیکن اس کی کوئی بھی دلیل نہیں دے گی، کچھ نہیں بتایا گیا کہ وہ کون سا پارٹ تھا، اور نہ ہی اس میں ہماری کوئی حاجت ریکوائرڈ ہے کہ ہمیں معلوم ہو تبھی ہم اس واقعے سے سبق سیکھیں، اس لیے نہیں بتایا گیا کہ وہ کون سا حصہ تھا۔ جس طرح کی گائے کا مطالبہ کیا گیا تھا، وہ آپ کو یاد ہے اچھی طرح سے، ہم پڑھ کے آئے واقعے میں کہ وہ بنی اسرائیل کے ایک لڑکے کے پاس سے مل گئی تھی، تو پھر اس کے جسم کے ٹکڑے کو مقتول کے ساتھ لگایا گیا تو وہ فوراً زندہ ہو گیا۔ اس کے زخموں سے خون جاری تھا، اس سے پوچھا گیا کہ کس نے قتل کیا ہے، اس نے قاتل کا نام بتایا اور پھر مر گیا۔ اب یہاں کیا ہے؟ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اللہ تعالیٰ نے مردہ گائے کے ٹکڑے سے مقتول کو زندہ کروایا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم قدرت کا مشاہدہ کروا کے زندگی بعد الموت کا نمونہ بھی دکھا دیا، اور باہمی ان کا جو جھگڑا تھا وہ بھی ختم کر دیا۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اس واقعے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں۔ مثلاً کیا کیا؟ نمبر 1، جس زندہ گائے کی عظمت کے تم قائل ہو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہے مردہ گائے کے ٹکڑے سے مردہ کو زندگی بخش دے۔ نمبر 2 پوائنٹ، اسی طرح قیامت اور موت کے معاملات انسان کے لیے راز رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ تم راز کو نہیں پا سکتے، لہٰذا بغیر راز کو جانے یقین کر لو کہ موت اور قیامت اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ نمبر 3، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں اپنی قدرت کے دلائل دکھاتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو، تدبر کرو اور جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ اب آگے اینڈ جب ہو رہا ہے کتنا خوبصورت ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم اللہ عز و جل کی قدرت کو پہچان لو کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ اس میں ہمیں ریفرنس بھی آگے ملتا ہے، آگے جا کر آیا 243، جس کا یہ تھیم ہے کہ کیا آپ نے ان کو نہیں دیکھا کہ جو موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا مر جاؤ، پھر اس نے انہیں زندہ کیا۔ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ یقیناً لوگوں پر بڑے فضل والا ہے، مگر اکثر لوگ جو ہے وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ پھر اسی طرح سے آپ کو اس سے سملر جو واقعہ ہے وہ اگلی آیات میں بھی ملتا ہے، اور اس آیت میں یہ تذکرہ کیا گیا، یہ والی جو آیت ہے یہ ہے جی آیت نمبر 243، اور اس سے اگلی جو آیت ہے اس میں بھی ایک تذکرہ ملتا ہے کہ
اس شخص کی مانند جس کا گزر ایک بستی پر ہوا اور جو اپنے چھتوں کے اوپر اوندے منہ پڑی تھی. اس کو ہم ڈیٹیل سے بھی آگے جا کے دیکھیں گے، یہاں مختصراً بیان کر دیتی ہوں. تو یہ واقعہ اس طرح سے تھا کہ ایک شخص جو ہے وہ گزرا ایک بستی کے پاس سے، تو وہ اپنے چھتوں کے اوپر اوندے منہ پڑی تھی. تو اس نے کہا کہ اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو کیسے زندہ کرے گا نا، اس کو یہ سوال اس کے دل میں اٹھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 100 سال تک موت دی، پھر اس کو زندہ کیا اور پوچھا تم کتنی دیر رہے؟ اس نے کہا میں 1 دن یا اس کا کچھ حصہ رہا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ تم 100 سال تک رہے. سو اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو، وہ بالکل بھی خراب نہیں ہوئی، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو، اور تاکہ ہم لوگوں کے لیے نشانی بنائیں، اور ہڈیوں کی طرف دیکھو کیسے ہم ان کو اٹھا کر جوڑتے ہیں، اور پھر کیا ہم ان کو گوشت پہناتے ہیں. پھر جب اس پر خوب یہ بات یہ واضح ہو گئی تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر جو ہے وہ پوری قدرت رکھنے والا ہے. پھر آگے مزید اسی کی ایکسپلینیشن میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ کہا تھا کہ اے میرے رب مجھے دکھا کہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تو یقین نہیں رکھتا؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ لیکن اس لیے کہ میرا دل مطمئن ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو پرندوں میں سے 4 لے کر انہیں اپنے سے مانوس کرو، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ، وہ تمہاری طرف بھاگتے ہوئے چلے آئیں گے. اور جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے. اور یہ آیات آپ کو 259 سورۃ البقرہ کے اور 260 جو ہیں اس میں یہ سارے ریفرنسز ملتے ہیں. اور کہا کیا گیا کہ تاکہ تم عقل سے کام لو اور ان کاموں سے رک جاؤ جو تمہارے لیے کیا ہے نقصان دہ ہیں. تو بیسیکلی بتانے کا ان میں مقصد یہی ہے ان واقعات میں. اور بھی 2 ایسی آیات ہیں جن میں یہ تذکرہ ملتا ہے. ٹوٹل تقریباً 5 ٹائمز یہ تذکرہ آپ کو ملے گا مردوں کو زندہ کرنے کے حوالے سے یا موت کے حوالے سے. تو یہ جو 3 ہیں وہ تو ہم نے یہیں پر جو ہے وہ دیکھ لی ہیں، تقریباً 2 ہم نے یہیں پر دیکھ لی ہیں، اور تیسرا یہ جو ہم واقعے سے گزر رہے ہیں کہ کیسے انہوں نے اس کو باڈی پارٹ کو لگایا اور وہ زندہ ہو گیا. اب انہی کو دونوں آیات کو تھوڑا سا سم اپ کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں. اس میں جو پچھلی آیت کو ہم 72 کو کر کے آئے تھے تو اس میں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل میں سے کسی نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا، آپ کو معلوم ہے، تو پھر قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا. اس لیے وہ کیا کر رہے تھے، وہ اس کا الزام ایک دوسرے پر لگانے لگے. اللہ تعالیٰ کو اس قاتل کا نام ظاہر کرنا منظور تھا، اس لیے ان کو حکم دیا کہ تم ذبح کی ہوئی گائے کے ایک حصہ کو مقتول کی لاش کے ساتھ ٹچ کرو، اس سے مردہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتا دے گا. چنانچہ جب مردہ کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا تو اس نے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتا دیا اور پھر فوراً ہی مر گیا. اسی طرح ایک بہت بڑی مشکل بھی حل ہو گئی. پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس طرح اس مردہ کو زندہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا، اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ کیا کرو، تم ایمان لاؤ اور اللہ تعالیٰ کو کیا سمجھو، قادر مطلق سمجھو. کیونکہ جس طرح وہ ایک مردہ کو زندہ کرنے پر قادر ہے، اسی طرح وہ تمام مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے.